سچا، اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے، مگر کوئی اور جب آپ کو کچھ کہے تو وہ اس وقت آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برے ہو گئے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود رہتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ عورت بھی عجب چیز ہے کہ جوانی میں بیوی بن کر الگ ہونے پر دلیلیں دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے پر دلیلیں دیتی ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے ڈرتا ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور مصروفیت کے بہانے کرتا ہے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ لے کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار سے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ایک بیوی کے لیے خاص تحفہ ہوتا ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کر رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ اس کے ہر مسئلے کا حل آپ کے پاس موجود ہے۔ شوہر اگر گھر سے بہت دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی خالی سا لگتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ ایک آخری پتے کی بات، بیوی کا ذہنی سکون اس کے شوہر کی توجہ ہی ہوتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔